الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو وقت سے پہلے جمعہ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمائے. وہ رب العالمین جس نے کائنات کو وجود بخشا، وہ رب العالمین جس نے عدم سے ہمارا وجود بخشا. ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی کے اندر زندگی گزارنے کے تمام وسائل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے. بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی بے شمار ہیں کہ اگر بندہ ان نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہے تو بندہ شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندوں، میں نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی نعمتوں سے تمہیں میں نے نوازا ہے، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب لگانا چاہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیے کیسی کیسی نعمتیں. اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش کو بچھونا بنایا. اللہ رب العالمین نے ہوائیں چلائیں، پہاڑ نصب کیے، دریا بہائے، درخت اگائے. اللہ رب العالمین نے ہوائیں چلائیں، سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور ڈوب جانا، ستاروں کا جل ملانا اور موسموں کی جو تبدیلی ہے. اسی طرح انسانی جو وجود ہے، بچپن کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں.
یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اپنے جسم ہی کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قیمتی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے عقل و دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، ہاتھ پیر چلنے پھرنے کام کاج کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، اور اسی طرح جسم کا ہر عضو اللہ نے صحیح سالم بنایا۔ کہ ہم میں سے کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی ماں کے پیٹ میں، اے اللہ جب میں دنیا میں آؤں تو میری آنکھیں صحیح سالم ہوں، اے اللہ میری جو عقل ہے وہ صحیح سالم ہو، ہاتھ پیر میرے صحیح سالم ہو، میرے آنکھوں میں دیکھنے کی وسارت ہو، اے اللہ میری زبان میں بولنے کی طاقت ہو۔ ہم میں سے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قیمتی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اگر دنیا کی ساری دولت بھی نعمتوں کے سامنے رکھی جائے تو ساری دولت بیکار ہو جائے گی۔ یہ آنکھ کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی صلاحیت ہماری آنکھوں میں بینائی عطا کی، لیکن آج ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم ہر اس چیز کو دیکھتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا، اور وہ بھی دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، آنکھ کی اگر قدر جاننا چاہتے ہو، اس کی قیمت پہچاننا چاہتے ہو، ایسے انسان سے پوچھو جس کی آنکھیں بچپن سے نہیں ہیں، ماں کی پیٹ سے وہ اندھا ہے، وہ سنتا ہے کہ دنیا بڑی خوبصورت ہے لیکن اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ سنتا ہے کہ روز صبح سویرے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، رات میں چاند نکلتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ستارے جھلملاتے ہیں، ساری چیزیں سنتا ہے، لیکن کبھی اس نے دیکھا نہیں۔ جس ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، اس نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی اولاد جو اس کے کوکھ سے جنم لے چکی ہے، لیکن اپنی اولاد کو دیکھنے کی توفیق اسے میسر نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی التجا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تمام نعمتوں کو یا ہمارے تمام اعضاؤں کو صحیح سالم بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص نعمت کو سامنے رکھ کر کے احسان جتا رہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندے تجھے عقل و دماغ دیا تو تجھ پر میں نے احسان کیا، میں نے تجھے دیکھنے کی صلاحیت بخشی تو تجھ پر میں نے احسان کیا، ہاتھ پیر میں چلنے پھرنے کی طاقت دی تو تجھ پر احسان کیا، بولنے کی طاقت دی تو تجھ پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا موقع آیا، آپ کو ہمارا نبی بنانے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنانے کا شرف بخشنے کا جب موقع آیا، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ تحقیق بے شک ہم نے مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے ایک نبی کو ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کی قسم میں سے ایک نبی ہم نے ان کی جانب بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے کو ہمارے لیے یا ہم پر احسان جتایا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز کر احسان نہیں کیا یا احسان نہیں جتایا، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا؟ یہ احسان مومنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں دین اسلام ملا، مذہب اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، اور یہ اسلام اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے
کہ اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین کا کوئی بھی مذہب لے کر آؤ. اسلام کو چھوڑ کر کے روئے زمین کا کوئی بھی مذہب تم لے کر اللہ کے پاس پہنچو، اگرچہ اس مذہب کے اندر بہت ہی عمدہ تعلیمات ہو، انسانیت کا پیغام دینے والی تعلیمات ہو، انسانیت کو بڑھاوا دینے والی تعلیمات ہو، اگر وہ مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذہب کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا مذہب چلے گا؟ صرف مذہب اسلام. اور یہ ہمیں کس کے ذریعے سے ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بننے کا شرف بخشا ہے جو نبی تمام انبیاء کرام، تمام نبیوں کا سردار ہے. معراج کی رات جس نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے آسمان پر بلایا، وہ نبی جس نے جیتے جی جنت اور جہنم کا دیدار کیا، جنت کی نعمتوں کا دیدار کیا، جہنم کے عذابات کا دیدار کیا، وہ نبی جو روئے زمین پر انبیاء کرام میں اور پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو میں کیا بلند کروں، میں کیا بیان کروں. قرآن و حدیث پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں بھرا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز قیامت جنت کا دروازہ سب سے پہلے جس ہستی کے لیے کھلے گا اور جنت کی سرزمین پر سب سے پہلا قدم جس کا پڑے گا میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرے بھائیوں، جب اسلام ہمارے لیے اتنی عظیم نعمت ہے تو وہ شخص ہمارے نزدیک کتنا محبوب ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہمیں مذہب اسلام ملا، مذہب اسلام جس کے ذریعے سے ملا. اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہمارا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ جب تک بندہ کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں. کائنات کی ساری چیزیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، دوست احباب سے بھی زیادہ، ہمارے وطن سے بھی زیادہ، ہماری مال و دولت سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی. حتیٰ کہ اپنے نفس، اپنی جان سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت ہو، تبھی ایمان ہمارا مکمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے میرے لیے عزیز ہیں، میرے ماں باپ سے بڑھ کر، میری اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، عزیز ہیں، سوائے میرے نفس کے، میری جان کے علاوہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسه حتی اکون احب الیہ یحب لنفسه. فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر سن لے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اس سے پہلے تیرا ایمان مکمل نہیں تھا کیونکہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ محبوب نہیں تھا، تیرا ایمان مکمل نہیں تھا. اب اگر میں تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ محبوب ہوں تجھے تو سن لے اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو
تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے، اپنی امت سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے جو محبت تھی اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں تحقیق کہ تمہارے نزدیک ایک ایسا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تمہارے فائدے سے خوش ہوتا ہے، تمہاری خوشی اسے خوش کر دیتی ہے اور تمہارے نقصان سے وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، اور مومنوں کے لیے بڑا نرم ہے، بڑا رحم دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بات یہاں پر ذہن نشین کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے اور ہماری محبت جو آپس میں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ لامحدود تھی، اور دنیا کے اندر جو محبت ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے سے اس وقت تک محبت کرے گا جب تک بیٹا باپ کی اطاعت کرے، باپ کا کہا مانے، باپ کی خدمت کرے۔ اب بیٹا باپ کی نافرمانی پر اتر آ جائے، باپ کے ساتھ بغاوت کرے، تو باپ کے دل میں بیٹے کے لیے جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی سے اس وقت تک محبت کرتا ہے جب تک بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اب بیوی شوہر کی نافرمانی پر اتر آ جائے، شوہر کی بغاوت کرنے لگ جائے، شوہر کی خدمت نہ کرے، تو شوہر کے دل میں جو بیوی کی محبت ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام تھی، اپنوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی، آپ سے نفرت کرنے والوں کے لیے بھی، آپ کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے والوں کے لیے بھی، تو آپ کی جان کے جو دشمن تھے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام تھی۔ طائف کا واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں، طائف کے سفر میں مبلغ اسلام کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی رشتہ داری قائم کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پہلے تو ان شریر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا، مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو جو نبی بنا کر کے بھیجے؟ کسی نے کہا تو نعوذ باللہ پاگل ہے، کسی نے کہا تو مجنون ہے۔ بے شمار تانوں کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے مکہ کی طرف پلٹتے ہیں تو ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ گلی کے جو اوباش لڑکے تھے ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا، اور پتھر مارتے مارتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی بستی سے باہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہولہان ہے، اللہ کے نبی کے سر سے خون بہتا ہوا جوتوں میں جمع ہو رہا ہے۔ بالآخر جب ان شریر لڑکوں سے تھوڑا بہت چھٹکارا ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، دربار الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اے اللہ اگر تو مجھ سے خوش ہے کوئی مجھ سے ناراض ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لمبی گفتگو ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فوراً جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ حکم دیجئے۔ جو طائف کی بستی ہے دو پہاڑوں کے درمیان تھی، دو پہاڑوں کے بیچوں بیچ تھی، کہا اگر آپ اجازت دیں اس طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے اس طرح پیس دیا جائے گا جس طرح چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، اناج پیسا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اس مقام پر اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں۔ ہمارے زبان سے کتنے تانے اس بستی کے لیے نکلتے، ہماری زبان سے کتنے گلے اور شکوے اس بستی کے لیے نکلتے، ہماری زبان سے کیا نکلتا، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل اس بستی کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ ایک حکم کا اشارہ تھا، بس ایک حکم مل جاتا وہ بستی ہلاک و برباد ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل میں میری امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں،
علامت بنا کر بھیجا نہیں گیا. مجھے اللہ پر امید ہے اگر طائف کے یہ لوگ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ اللہ ان کی قوم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا، ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کو تسلیم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے چھوڑ دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھوں پر توحید کی دعوت دینے کی جو ذمہ داری تھی رکھی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کر دیا، اپنے مشن پر لگ گئے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر لگ جاتے ہیں، پورا کا پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا. سب سے پہلے تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا مقام چاہتا ہے، بڑا مرتبہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے. کہا جاتا ہے اے محمد اگر تم اپنے اس کام کے ذریعے عزت چاہتے ہو تو آج سے ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں. اگر تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکیاں عورتیں تمہارے قدموں میں لا کر رکھی جائیں گی. اگر تم دولت چاہتے ہو تمہیں اتنا خزانہ، اتنا سونا، اتنا چاندی دیا جائے گا کہ تم ملک عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آفرز کو یا ان تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے سب کا انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دو تو مجھے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری سے میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم کے پہاڑ، مصیبتوں کے پہاڑ، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت کی خاطر، اسی امت کی محبت میں کہ میری امت کا ہر فرد جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے، اسی امت کے خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، گالیاں کھانی پڑی، اپنے عزیز وطن مکہ جیسی بستی کو چھوڑ کر کے آپ کو جانا پڑا. ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے باہر نکلتے ہیں، مکہ سے تھوڑی دور باہر جانے کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں جہاں سے مکہ کی بستی ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی تھی. فجر کے قریب کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو دیکھتے ہیں، مکہ کو مخاطب کرتے ہیں، اے مکہ تو کتنا عزیز ہے، تو کتنا پیارا ہے، تیری گلیوں میں میرا بچپن گزرا ہے. اے مکہ اللہ کی قسم اگر تیرے باشندے مجھے اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، اللہ کی قسم میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہیں جاتا. اتنی محبت تھی مکہ جیسے وطن سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا کس کے خاطر؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزنس چلانا چاہتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداری چاہتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت چاہتے تھے؟ نہیں، بس اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اتنا ہی نہیں، فتح مکہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وطن سے، جس مکہ سے ذلیل کر کے نکالا گیا، تکلیف دے کر کے نکالا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 1 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی وادی میں اترتے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا جاؤ مکہ پر حملہ کرو، تمہاری حکومت بنا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی وادی میں اترتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میرے لیے چادر لاؤ. چادر لائی جاتی ہے. اللہ کے نبی اس چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ کو ایک بادشاہ کی طرح داخل ہونا ہے، آپ ایک حکمران کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ چہرہ ڈھانپ کر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر میں چہرہ کھلا رکھ کر جاؤں گا تو وہ لوگ جنہوں نے مجھے مکہ کے اندر ستایا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے ساتھیوں پر ظلم کیا ہے، مجھے دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہوگی.
میں نہیں چاہتا کہ کسی کے نفس کو ٹھوس پہنچے، کسی کا نفس مجروح ہو، کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، تمام مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی گردنیں جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ کافر بھی تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اونٹ کی گندی اوجڑی جو گوبر سے لٹی ہوئی تھی، ایسی اوجڑی اللہ کے نبی کے جسم پر ڈالی تھی۔ وہ ظالم بھی تھا جس نے اللہ کے نبی کے گردن میں رسی ڈال کر کے کھینچا تھا۔ وہ ظالم بھی تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا تھا، نعوذ باللہ مجنون کہا تھا۔ سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو مکہ کو قصاب کا بازار بنا سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو ایک ایک کافر کو چن چن کر قتل کر سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو مکہ کی نالیوں میں بجائے پانی کے خون بہا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر رحم دلی کا ایسا نمونہ پیش کیا، قیامت کی صبح تک کوئی آدمی ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اے اہل مکہ یہ نہ سمجھنا کہ محمد تمہیں قتل کرے گا، تمہاری جان لے گا، تم پر زیادتی کرے گا، تمہیں غلام بنائے گا، تم سے جزیہ وصول کرے گا۔ فرمایا جاؤ آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، تم سے کوئی جو ہے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا یہ نمونہ پیش کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی امت جنت میں داخل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بھی سینے پر چوٹ پہنچائی ہے اخلاق کے زور پر پہنچائی ہے، ہتھیار سے نہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور ایک بات، اگر آپ اس بات کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آپ سے کون محبت کرتا ہے اور کون محبت نہیں کرتا، تو اس کا ایک چھوٹا سا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ کی تکلیف میں آپ کو بھول جائے، آپ کی تکلیف میں طاقت ہے، مثال کے طور پر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ تکلیف میں اور میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تکلیف کو میں دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بھول جاؤں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرے دل میں آپ سے محبت نہیں ہے۔ اگر تکلیف آپ کی تکلیف میں آپ سے محبت کرنے والا آپ کو بھول جائے تو وہ آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کی تکلیف میں آپ کو یاد رکھتا ہے تو آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اپنی خوشی میں جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اپنی خوشی میں آپ کو یاد رکھتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب آئیے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے رکھ کر جائزہ لیتے ہیں۔ معراج کا موقع ہے، خوشی کی انتہا کا موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، آسمانوں کی سیر، جنت کا دیدار، جہنم کا دیدار، انبیاء کرام کی عبادت، جنت کی وادیوں میں گھومنے کا موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا موقع۔ یہ کتنی خوشی کی بات، خوشی کی انتہا کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا تحفہ دیتا ہے، نماز کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی زمین پر اترنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ معراج کا واقعہ بڑا لمبا ہے، شارٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی جب اترنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے پوچھا کیا لائے، اللہ سے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے محمد یہ 50 وقت کی نمازیں تیری امت پر بڑی دشوار گزریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی امت کا لفظ سنا کہا کہ تو اپنی امت کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ فوراً اللہ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، نماز کو کم کرواتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہی جملہ سنتے ہیں، امت پھر بھی تکلیف اٹھائے گی۔ امت کا لفظ جیسے جیسے سنا اتنی نمازیں اللہ کے نبی نے کم کروائی کہ صرف 5 نمازیں بچ گئی۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو دوبارہ جا کر پھر کم کرا سکتے تھے، لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم محسوس ہوئی کہ اتنی مرتبہ اللہ کے پاس جا کر کم کراؤں۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی خوشی کا موقع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ پتا چلا کہ اپنی امت کو دشواری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اللہ کے نبی نے فوراً نماز کو کم کروایا۔
یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میدان محشر کا میدان ہوگا، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر نبی اپنی فکر کرتا ہوگا، باپ بیٹے کی طرف، بیٹا باپ کی طرف، اولاد ماں باپ کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہ ماں باپ اولاد کی طرف دیکھیں گے، ہر انسان پریشان ہوگا۔ ایسے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب و کتاب کو روک لے گا، حساب و کتاب کو روک لے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ تو لوگ آپس میں مل کر مشورہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون کہے گا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ اب چاہے جنت میں جانا ہو یا جہنم میں جانا ہو، کیونکہ میدان محشر کی تکلیف اتنی زیادہ سخت تھی، زمین فولاد کا، آسمان تانبے کا، سورج بالکل قریب، لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوں گے۔ سارے لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ تو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اللہ کے سامنے جانے سے شرماتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور میں نے جو غلطی جنت میں کی تھی اس بات کو لے کر کے میں شرمندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی اپنی ایک غلطی بتا کر کے جو انکار کر دیں گے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کے گزرنے کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ بڑے افضل نبی ہیں، جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجیے۔ تو بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے، جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ جاری کرے گا، نہ آپ سے پہلے کسی نے وہ الفاظ بیان کیے، نہ آپ کے بعد کسی کے زبان پر الفاظ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ سب سے خوشی کا موقع تھا معراج کے موقع پر، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اور اسی طرح تکلیف کا موقع تھا میدان محشر میں، تکلیف کا موقع ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، تو ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ تو جو نبی اپنی امت سے اس قدر محبت کرتا ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ اس نبی سے محبت کریں۔ اب محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید میلاد منا لی جائے، اب محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام آیا تو فرد محبت میں اپنے انگوٹھے چوم لیے، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ صرف زبان کا دعویٰ کافی ہوتا تو منافقین، مکہ کے جو منافقین تھے وہ بھی جنت میں داخل ہوتے، اظہار محبت کافی ہوتا تو ابو لہب جس کے وعید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمائے وہ بھی جنت میں داخل ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، محبت کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ ان المحب لمن يحب المطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آسمان سے ستارے توڑ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، چاند سورج آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اب بیوی دیکھتی ہے کہ دعوے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں شوہر میاں کے، اب بیوی سوال کرتی ہے اچھا وہ فلاں نیکلس مجھے بہت پسند ہے وہ لا کر دیجیے، وہ فلاں ڈریس مجھے بہت پسند ہے وہ خرید کر دیجیے، وہ فلاں چوڑی مجھے بہت پسند ہے وہ خرید کر دیجیے۔ اب شوہر کہے بھئی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن خرید کر نہیں دیں گے، تو بیوی کہے گی یہ کیسی محبت ہے؟ اگر واقعی میں آپ کے دل میں میری محبت ہوتی تو آپ میری اطاعت کرتے، میں جو چیز چاہتی وہ مجھے خرید کر دیتے۔ تو اسی طرح اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت ہو، جس طرح اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کا حکم دیا اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔